الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محترم بزرگوں، علماء کرام، طالبان علوم نبوت، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، ہم جس دور میں بھی زندگی گزاریں، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس دور کے حالات پر گہری نظر رکھیں اور اس دور کے فتنوں سے پوری طرح باخبر ہوں۔
اور ان فتنوں سے خود بھی بچیں، اور جن کو ہم بچانے کی استطاعت رکھتے ہیں ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کی جانب قرآن مجید کے اندر رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خود کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن بذات خود بنی نوع بشر، انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر بڑے ہی مضبوط اور طاقتور فرشتے متعین ہیں، اللہ کے حکم کے 100% تابع دار، بس وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے بال برابر بھی سرتابی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اب تک اور قیامت کے قائم ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیوں کی پیشین گوئی کی کہ جب وہ نشانیاں امت میں نمودار ہوں گی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ سب سے پہلی علامت تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ سوچئے آج سے 14.5 صدی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میری بعثت اور قیامت میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے، اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان بہت مختصر سا فاصلہ رکھ کے دکھلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی اور صحابہ کو تمام ان باتوں کی خبر دی کہ جب وہ علامتیں امت میں ظاہر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوم جزا اور قیامت کا انتظار کرنے لگنا۔ آج اس موضوع کو اٹھانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ علامات ساعہ الکبریٰ، قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، ان کے بھی ظہور سے پہلے، آج سے بہت پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں، پھر یہ فتنہ اٹھ رہا ہے کہ فلاں سن میں فلاں وقت میں قیامت قائم ہو جائے گی، جبکہ اگر بغور دیکھا جائے تو ابھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قیامت کی بڑی علامتیں متعین کی ان میں سے بہت کچھ رونما ہونا، ظاہر ہونا باقی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں قیامت کی جن علامتوں کے درمیان ہم جی رہے ہیں ان سے آنکھ موند لینا یہ اپنے آپ کو غفلت میں اور دھوکے میں رکھنے کے مرادف ہے۔ چند باتیں میں نے آج اس خطبے میں بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا حق ادا کرنے اور خود اس پر عمل کرنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بدکاری کو، ان لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بدکاری کو، ریشمی لباس کو، گانے بجانے، لہو و لعب کے سامان کو حلال سمجھیں گے۔ بعض روایت کے الفاظ ہیں یظہر فیہم القینات والمعازف، ان کے درمیان گانے بجانے کے آلات اور فاحشہ عورتیں ظاہر ہوں گی۔ بخاری کی اس روایت میں آگے کے الفاظ ہیں کہ یسرح علیہم سارحتہم لینزلن علی جنب علم یسرح علیہم سارحتہم یاتیہم ذو الحاجہ او المسکین
فیقولون تأتی غدا یبیت اللہ علیہم ویضع العلم ویخسف بقوم آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت کے کچھ لوگ بدکاری کو، ریشمی لباس کو، گانے بجانے لہو لعب کے آلات کو اور ان جیسی دوسری چیزوں کو جائز اور روا سمجھیں گے، اور کہا کہ ایک قوم ہوگی جو ایک پہاڑ کے پہلو میں اترے گی۔ امت میں ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ بخل اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بھی گھٹے گا۔ حالات کا رونا رو کر کسی اور وجہ سے وہ لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں اتریں گے، ان کا چرواہا شام کے وقت ان کے جانور لے کر ان کے پاس آئے گا، اتنے میں ان کے پاس محتاج، فقیر، ضرورت مند بھی آئے گا، ان سے مطالبہ کرے گا کہ اللہ کے نام پر میری کچھ مدد کیجیے۔ وہ لوگ اس سے کہیں گے کل آئیے۔ راتوں رات اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا، ہلاک کر دے گا، اور جس پہاڑ کے دامن میں وہ لوگ پناہ لیے ہوں گے اس پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو شکلیں بدل دے گا، سور اور بندر کی شکلوں میں کر دے گا۔ تو جب ایسے لوگ ہوں تو یہ قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ آج معاشرے پر غور کیجئے، ہمارے اینڈرائیڈ موبائل کی ہمہ نو شیطان کے سازوں والی رنگ ٹونیں، یہ کیا ہے؟ اگر ضرورت کے بنا پر اس میں کشادگی دی جائے تو ایسے نغمے یا آواز جو آپ کو فون کے آمد کی اطلاع دیں، اس میں جتنی سادگی برتی جا سکے وہ بہتر ہے، لیکن اللہ کے کلام کو ہرگز رنگ ٹون نہ بنائیے، کیونکہ موبائل آپ کے پاس ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے، کلام اللہ کی بے حرمتی کا اندیشہ رہتا ہے۔ دوسری بات، ایسی لچیلی اور نسوانی آواز کی نعتوں کو اپنی رنگ ٹون بنانے سے بچیے، جن آوازوں سے فریب خوردگی کا خطرہ، فتنے کا خطرہ۔ ہاں، اگر کوئی سادہ سا کسی بچے کی آواز میں نعت ہو جس میں، یا کوئی نظم ہو جس میں اللہ یا رسول یا اللہ کے کلام کی کسی طرح کی بے حرمتی کا پہلو نہ ہو تو کیجیے۔ معازف سے بچیے، گھروں میں گانے بجانے کا رواج اور مختلف قسم کے ڈرامے اور سیریل دیکھتے ہوئے طرح طرح کی موسیقی سننے کا رواج، یہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں شیطان کے وہ ساز خود داخل کر رہے ہیں جو دلوں میں نفاق اور اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا کرنے کا سبب ہے۔ بدکاری عام ہے، اور بدکاری پر نکیر بھی نہیں کرتے ہیں۔ بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سب سے بنیادی سبب وہی فریضہ چھوڑ دینا تھا جو آج ہم چھوڑ کر کے بیٹھے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی بدنامی کے خوف سے کہ معاشرے میں برے نہ بنے، آنکھ پھڑوا نہ ہو، ہم منکر پر نکیر نہیں کرتے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، دو نبیوں کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر لعنت اس لیے بھیجی کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کی نافرمانی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کے نتیجے میں۔ کیا تھا وہ؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب کوئی برائی کرتے تو آپس میں ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دن آدمی اگر گزرتا اس برائی کے پاس سے تو کہتا اتق اللہ، اور جب دوسرے دن اسی برائی کے پاس سے اس کا گزر ہوتا تو انہی برائی کرنے والوں کا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جاتا۔ آج معاشرے پر نظر کیجئے، 2-3 بار نکیر کے بعد نعوذ باللہ ہم میں سے بہت سے لوگ خود ہی ان برائیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، سوائے اللہ جس کو بچائے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہی برا کام وہ کرتے تھے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بیماریوں کو امت میں در آنے سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ جب تم ای قوم انتم اذا دب الیکم داء الامم، کہ کون سی قوم بچو گے جب پچھلی امتوں کی بیماریاں حسد، بغض، بخالت اور یہی ساری خامیاں، امر بالمعروف کا فریضہ انجام نہ دینا، راستے سے گزرتے ہیں اچھے انداز میں راستوں پر بیٹھے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے چلے آئیے کسی دن کہ نماز کا وقت ہو گیا، جائیے اپنی مساجد میں، اگر آپ مسالک میں بٹ گئے ہیں فقہی مسلکوں میں تو اپنی مساجد میں جائیے۔ اکثر نمازوں کا وقت ٹکرا جاتا ہے سوائے عصر کے اور فجر کے، تو کہہ کر کے تو دیکھیے، کہتے ہیں پانی میں کنکر مارنے سے ہلچل ضرور ہوتی ہے، اور آپ کم از کم یہ کر کے اپنے فریضے سے سبکدوش ہوئے کہ ہم نے ان کو نماز کے وقت کی آگاہی کر دی، ان کو نماز کی طرف بلا دیا۔ اس برائی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ریشمی لباس، آج کپڑوں کے نام بدل دیے جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کی ماہیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کس چیز سے بنا، اس کا تانا بانا کیا ہے۔ اگر ریشم کا غلبہ ہے تو جن لوگوں نے ریشم کو ضرورتاً جائز قرار دیا اور جن لوگوں نے اس کی مقدار کو بھی جائز قرار دیا ہے، تو ان لوگوں نے جھالر یا پٹی یا کف جیسے اجزاء پر اس کو جائز قرار دیا۔ لیکن احتیاط تو یہ ہے کہ آدمی ریشم سے بچے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام بات کہی ہے کہ اللہ نے میری امت کے مردوں پر ریشم حرام قرار دیا ہے اور سونے کو، وہ ہم اہل جنت کا لباس ہوگا، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اس کی خوش نصیبی کے تحت داخلہ دے گا۔ والخمر، شراب کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ پچھلی امتوں میں سے ایک عابد کا تذکرہ آتا ہے کہ اس کو ایک بدکار عورت نے برائی کی طرف بلایا، جب وہ نہیں آیا تو اس کو شراب پلا دی، اور جب شراب پلا دی تو اس نے اس کی ساری بات مان لی، بدکاری بھی کی، قتل بھی کیا، اور جتنی برائیاں ہو سکتی تھی سب کیا۔ تو جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، اور جب اپنے آپے میں نہیں رہتا تو اس سے تمام طرح کی برائیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اسلام نے اسلامی نفس، انسانی نفس کی، انسانی عقل کی، انسانی مال کی، انسانی عزت کی اور ہر انسان کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو عقل کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کو معوف کرنے والی تمام چیزوں کو حرام قرار دیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل ما اسکر او نشط او فتر او خمل فہو داخل فی الخمر وہو حرام، کہ ہر چیز جو نشاط پیدا کرے، چستی لائے، توانائی اور قوت بخش دے، یا اس کے برعکس ہر وہ چیز جو سستی لائے، غنودگی اور فتور بخشے، چکر میں مبتلا کرے، سب شراب میں داخل ہے اور سب حرام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نونہالان کا جائزہ لیں کہ وہ اسکول جاتے ہیں، کن کی صحبت میں رہتے ہیں، بود و باش ان کا کن کے ساتھ رہتا ہے اتنی دیر، اور وہ ان کے اصحاب کس قماش کے ہیں اور ان سے کیا کیا کرواتے ہیں۔ کیونکہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مصداق یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کو جب جائز قرار دیں گے وہ لوگ تو اس کا نام بدل دیں گے۔ یورپ نے اس سلسلے میں یہ مکر رچا کہ بہت سی جگہوں پر اس کو روحانی مشروب کہتے ہیں، اور جب ان لوگوں نے اہل اسلام کو دھوکے میں رکھنا چاہا تو اس کے بہت سارے نام رکھے، کبھی انرجی ڈرنک تو کبھی نان الکوہلک بیئر، جس میں در پردہ بیئر اور نشہ آور چیز شامل رہتی ہے، اور ہمارے بچے اس دھوکے میں یا اپنے دوستوں کے بہکاوے میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسا ہونے کا جو سبب ہے اب ہم اس پر آتے ہیں۔
حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہی حالات میں ہم جی رہے ہیں۔ قیامت کی ان علامات کو سمجھ کر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا جہاں تک ہو سکے مداوع کرنے کی، معاشرے سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں جہالت بڑھے گی، یکثر الجہل ویقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کورونا کے اس 2 سال کے فترے میں الحمدللہ ہم سب کی جیب میں دنیا ہے، ہم نے خبریں پڑھی، دیکھی، سنی ہوں گی کہ پے در پے قابل لحاظ اور قابل شمار علماء کا تمام عالم اسلام سے، پوری دنیا سے، اس دنیا سے جانا اس مرض میں، یہ کیا ہے؟ علم کا اٹھا لیا جانا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھائی جانے کی یہی صورت بیان کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینے سے کھینچ کھینچ کر کے نہیں نکالے گا، بلکہ علم کو علماء کو اٹھا کر کے اٹھائے گا۔ جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں سے سوال پوچھیں گے، فتوے پوچھیں گے، تو وہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود گمراہ رہیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہل اور لا علمی پھیل جائے گی۔ وَيُسْرَى بِالْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، وَيُسْرَى بِالْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، ایک رات میں قرآن کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا تو ایک رات میں قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ آیَةٌ، ایک آیت بھی روئے زمین پر نہیں بچے گی۔ طبرانی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کو ایک رات میں اٹھا لے گا اور لوگ اس سے ایسے ہی لا علم ہو جائیں گے کہ ان کو ایک آیت کا بھی پتہ نہیں رہے گا، اور دونوں روایتوں کی سندیں صحیح ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات کا کچھ پتہ نہیں رہے گا۔ تھوڑے سے لوگ بچیں گے، بہت کبر سن، کوئی بوڑھا، لبے گور بوڑھا، یا کوئی ایک دم ارذل عمر کو پہنچی ہوئی بڑھیا کہیں گے کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے تھے کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ یہ حال ہوگا، جہالت کا یہ حال ہوگا کہ اللہ کی کتاب کا علم اٹھا لیا جائے گا دنیا سے، لوگوں کو دینی تعلیمات کے نام پر کچھ نہیں پتہ رہے گا۔ جو گنے چنے افراد موجود رہیں گے، کوئی بہت بزرگ بوڑھا یا کوئی بہت بزرگ بڑھیا یہ کہے گی کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے تھے کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ سیرہ ابن زفر جو راوی حضرت حذیفہ تھے، وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ ان کو یہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعراض کرتے ہیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ تو جب پوچھتے ہیں کہ کیا فائدہ دے گا تو کہتے ہیں یہ ان کو جہنم سے نجات دے گا۔ یہ کلمہ توحید جو ان کو اتنا پتہ رہے گا، یہ ان کی جہنم سے نجات کا سبب بنے گا۔ آج ہم نے اسلامی خانقاہیں اجاڑ دی ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنے جگر گوشوں کو دور کر دیا ہے۔ ہم نے یہ رواج بنا لیا ہے کہ دنیا جس زبان میں گفتگو کرتی ہے اس زبان کو سیکھا جائے۔ میرے بھائیوں، ضرورت کو ضرورت کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی زبان کی ضرورت سمجھی تو حضرت زید ابن ثابت کو مکلف کیا، انہوں نے سیکھ لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن جس علم کی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، سفر و حضر، خوف و امن، ہر حالت میں ضرورت ہے، اس علم کو مقدم رکھنا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے اور خود گمراہ ہوتے اور گمراہ کرتے، ایسے علماء پائے جائیں گے، ایسے لوگ پائے جائیں گے۔ تو اس سے یہ علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ دین کا علم ہر زمانے میں اتنے افراد کو سیکھ کر کے رکھنا ہے کہ معاشرہ علماء سے خالی نہ ہو۔ جب ہم اپنے فرزندان کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھائیں گے
تو 1 2 یا 3 نسل کے بعد حالت یہ ہو جائے گی کہ دین کے بہت سارے بنیادی مسائل جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، وضو اور تیمم وغیرہ اور نماز جنازہ کی دعائیں اور طریقہ، یہ جیسا آج ہو رہا ہے دھیرے دھیرے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، یہ بات کل کے دن عام ہو جائے گی۔ ضرورت ہے کہ اس درجہ بندی سے جو ہم نے قائم کی ہے نکلیں کہ مدرسہ غربا کے لیے اور کانوینٹ اسکول ہمارا اسٹیٹس سمبل، کہ ہم جتنے مالدار ہیں اتنے اونچی فیس والے اسکول میں پڑھائیں، اور اتنی اونچی فیس دے کر کے پڑھائیں کیا؟ غیروں کی تہذیب۔ اور اس حدیث پر نظر کر لیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو، کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا مجوسی، زرتشت آگ کا پجاری یا نصرانی بناتے ہیں۔ جب ہم غیروں کے اسکولوں میں تعلیم دیں گے، ان کی تہذیب اور کلچر سیکھیں گے، تو کیا خود ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دین اسلام سے دور کر کے یہودیت اور نصرانیت اور مجوسیت کا دلدادہ نہیں بنا رہے ہیں؟ ایک آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے کا ایک واقعہ، اور ہم اس میں بھی ملوث ہیں، گرفتار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر نو کا، اس کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ جو بات وہ لوگوں سے بیان کرتے ہیں وہ غور کی بات ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اور میری بات انشاءاللہ ختم، کہتے ہیں اکن الناس من المطر ولا تصفروا ولا تحمروا، بس مسجد اتنی بنا دینا کہ لوگ بارش سے بچ سکیں، چھپر رہے ان کے سر پہ، اور زیادہ لال پیلا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح روایت میں، صحیح الجامع الصغیر کی 599 نمبر کی روایت ہے کہ اذا زوقتم المساجد وحلیتم المصاحف فالویل علیکم، کہ جب تم مسجدیں سجانے لگو اور قرآن کو آراستہ کرنے لگو، مصحف کو آراستہ کرنے لگو، تو تمہارے اوپر ہلاکت ہو، ویل ہو۔ تو جس طرح سے سادگی کے ساتھ بغیر مسجدوں میں اسراف اور تبذیر کے پیسہ خرچ کر کے انہوں نے اسلام پر ثابت قدمی اور مضبوطی سے جمے رہنے کا مظاہرہ کیا، ضرورت اسی بات کی ہے کہ خود اور لوگوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں، اور ان فتنوں اور قیامت کی ان نشانیوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی میں فرمایا ہے، اور اپنے اعمال کو برابر پرکھتے رہیں اور ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور جب یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ